السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم و مربی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بے شمار پہلو اور گوشے ہیں، اور بالیقین ان میں سے ہر پہلو اور ہر گوشہ انتہائی دعویٰ و درخشاں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک زرین پہلو اور عظیم گوشہ آپ کا معلم و مربی ہونا ہے۔ آپ کو پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم اور بے مثال معلم و مربی بنا کر مبعوث فرمایا، چنانچہ تعلیم و تربیت آپ کی صفات عالیہ میں سے ایک اعلیٰ صفت اور فرائض نبوت میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے یقیناً مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی سے رسول بھیجا جو ان کو آیت الہیہ پڑھ کر سنائے، انہیں پاک و صاف کرے اور انہیں کتاب قرآن مجید اور عقلی باتیں سکھائیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے۔ اگر ہم ان چاروں ہی مقاصد پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چاروں ہی مقاصد تعلیم و تربیت کے ہی گرد گھومتے ہیں۔ احادیث شریف میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا۔ ابن ماجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ نے مجھے لوگوں کو رنج و مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے آسانی پیدا کرنے والا معلم بنا کر بھیجا۔ ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا مدئنا ولكن بعثنی معلما میسرا۔ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس و تدریس کے امام، افہام و تفہیم کے ماہر اور اسلوب تعلیم و تربیت کے بانی تھے۔ آپ نے شعبہ تعلیم و تربیت میں تعلیم، تدریس اور تربیت کا انجام دینے والے لوگوں کی ایسی رہنمائی فرمائی تھی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دین کے حصول کے غرض سے آنے والے طلبہ کو مرحبا اور خوش آمدید کہہ کر ان کا پرجوش استقبال فرماتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی، جب قبیلہ عبد القیس کا وفد دین کی باتیں جاننے اور ان پر عمل کرنے کے غرض سے حاضر ہوا تو آپ نے ان کا یہ کہتے ہوئے استقبال فرمایا، آنے والے وفد کو خوش آمدید۔ لما قدم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مرحبا بالوفد الذین جاءوا غیر خزایا ولا ندامہ۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بھی حصول علم کے غرض سے آنے والے طلبہ کا استقبال کرنے اور انہیں خوش آمدید کہنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تمہارے پاس قوم علم طلب کرنے کے لیے آئیں گی تو تم انہیں دیکھو تو میں کہو میری وصیت کے مطابق خوش آمدید، اور انہیں خوش آمدید کہو اور تعلیم دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم خواہ، مشفق اور مہربان تھے۔ دوران تعلیم و تربیت اپنے طلبہ کے ساتھ محبت، شفقت، رعافت اور لطف و عنایت سے کام لیتے تھے، لہٰذا ایک معلم و استاذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے طلبہ کے ساتھ نہایت مشفقانہ اور ہمدردانہ برتاؤ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں گفتگو کرنے والے شخص کو بھی ڈانٹ پیٹ کرنے کے بجائے اسے آداب نماز کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل و ماہر معلم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بے مثال و لاجواب مربی بھی تھے۔ آپ کی تعلیم کی طرح تربیت بھی 100% بار آور اور نتیجہ خیز تھی۔ تربیت کے موقع پر بھی پیار و محبت اور شفقت کا پہلو غالب رہتا تھا۔
آپ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے ایک ایک شعبے میں بحیثیت معلم و مربی دخیل تھے. حقیقت یہ ہے کہ آپ کے یہاں تربیت کے بغیر تعلیم کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تعلیم و تربیت ایک الگ الگ شعبہ شمار نہیں ہوتی تھی، بلکہ تربیت شعبہ تعلیم کا ہی جزو لا ينفك تھا. الغرض تعلیم و تربیت کے لیے آپ علیہ السلام نے جن اسالیب اور طریقہ کار کو اختیار فرمایا اور جن اعلیٰ اور بلند صفت سے اپنے آپ کو متصف کیا تھا، پوری انسانیت میں کسی اور معلم کے یہاں اس کی نظیر نہیں مل سکتی. ماہر استاذ، کامل مربی اور عمدہ وائز بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم و تربیت سے متعلق ان اسالیب کو اختیار فرمائیں. اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر.